احدیت میں رہنے والے سیدہ کے آخری بیٹے کی حجت کا واسطہ ہے۔ ہر اس گھر کو آباد رکھ کہ جس گھر میں ماں طہارت کی چادر لے کر بیٹے کو بتاتی ہے کہ بیٹا علی واجب ہوتا ہے۔ میں نے اپنے وقت سے کم پڑھنا ہے، شکر گزار ہوں، ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا جب تک سانس علی کی تسبیح میں مصروف ہے۔ عبادتاً ایک لفظ کہتا رہتا ہوں کہ ہر ہاتھ علی کو سلام نہیں کر سکتا۔ اب اس سے بھی زیادہ خاموشی کا اظہار کریں تب بھی نوکری کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ ایک اپیل ہر ممبر سے کرتا ہوں کہ آج کل حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ سر ہلانے والوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کس پارٹی سے تعلق ہے۔ جب آ ہی جاتے ہو نا گھر سے تو پھر غرور کا سر نیچے رکھا کرو اور حسین کی چوکھٹ پہ دامن پھیلایا کرو۔ اٹھتے ہوئے ہاتھ بتاتے ہیں کہ یہ غدیر والے علی کو سلام کرنے آیا بیٹھا ہے۔ سادات تشریف فرما ہے مالک، جو سادات گھرانے ہیں انہیں آباد و شاد رکھیں۔ آپ کی سوچ ہی نہیں مجھے کتنی جلدی ایک موضوع آپ کے حوالے کرنا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو، اس سے پہلے یہ موضوع ممبر سے پڑھا نہیں گیا، اگر آپ کی تھوڑی سی مہربانی میرے دامن میں آ جائے تو میں آسانی سے لفظ کہہ دوں۔ پیر سمر شاہ جی 4 مصرے پڑھ کے چہرے دیکھتا ہوں۔ 12 سال کی نوکری میں 8 سال بابا جی اسی موضوع پہ میرے لگ گئے۔ اس کی تحقیق پاکستان میں شروع کی تھی، پھر یہ مکمل شام میں ہوا۔ توجہ ہے آپ؟ چلو 4 مصرے پڑھیں تو پھر آپ کے تیور بتائیں گے کہ مجھے کس حد تک اس موضوع کو آپ کے حوالے کرنا ہے۔ حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے، جس کے سینے میں حسین رہتا ہے وہ بولے۔ منت کی داد کبھی لی نہیں، اب میری بھی توہین ہے کہ بندہ ہو بھی حسین کا، اور میں منتیں کروں کہ حسین کے نام پہ واہ واہ کرے، وہ اپنی واہ واہ پاس رکھے۔ حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے، ماں کی چادر میں جو توحید چھپا سکتا ہے۔ جو ہاتھ نیچے رہ جاتے ہیں مجھے شک ہو جاتا ہے۔ حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے، ماں کی چادر میں جو توحید چھپا سکتا ہے۔ کون کہتا ہے خدا دہر میں دکھتا ہی نہیں، کربلا آؤ تو شبیر دکھا سکتا ہے۔ کیا بات ہے، مہربانی۔ آباد و شاد۔ حافظ صاحب ابھی نماز پڑھ کے آئیں گے اور میں نے 25-30 منٹ ہی آپ کے لئے، موضوع گھنٹے سے زیادہ کا ہے لیکن اس کا دل آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ زندگی گزر گئی علم سے بھیک لیتے ہوئے، خیرات لیتے ہوئے۔ 8 سال بابا جی لگے ہیں آپ کی محبت میں۔ سخی عباس کے بیٹے کا حملہ مجھے پڑھنا ہے۔ اچھا جو چپ کر گئے ہو، یا تو موضوع سنا ہوا ہے یا سننا نہیں چاہتے۔ بڑی جلدی مجھے اس بات کو مکمل کرنا ہے۔ جس شعبان میں، توجہ ہے بھائی جان، باقر مجلسی سے لے کر مہدی لکھنوی تک کم از کم 300 کتابوں کے حوالے میری لائبریری میں موجود ہیں، اور میرا یوں ہی دل من آیا ہے کہ یہ قیمتی موضوع آپ کے حوالے کروں۔ جس شعبان میں پیر جی علی اکبر نازل ہوئے، مہربانی آپ اب مجھے دیکھتے رہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جو بیٹھ گئے ہو آج اپنے مقدر کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا کہ میں نے زندگی میں عباس کے بیٹے کا فضائل سنا ہے۔ ہاں مجھے فکر نہیں، میرے دامن میں بڑی داد ہے۔ میں نے اسے دبئی میں پہلی بار پڑھا ہے، پتہ نہیں کتنے ممالک کی داد میرے دامن میں ہے۔ میں نوکر کی حیثیت سے ممبر پہ آتا ہوں، ہمیشہ ایسے ہی آتا رہوں گا۔ جس شعبان میں علی اکبر نازل ہوئے، ٹھیک 10 دن کے بعد اللہ نے غازی کو پہلا بیٹا دیا۔ جو ہاتھ علم سے لیتا ہے اس کی منت کر لوں گا۔ غازی نے بیٹا لیا، اس سے جلدی ہو بھی نہیں سکتی۔ پیر سمر شاہ جی عباس سخی نے اپنا بیٹا اٹھایا۔ اب ایک نا میرے پاس، چلتے چلتے اس جھولے کے پاس آئے جس میں علی اکبر آرام کر رہے تھے۔
ہاں بعد میں سوچنا کہ آج کی فہرست کا ذاکر سب سے چھوٹا تھا، حوالے جتنے کہو گے 3000 علماء کے دستخط بھی میرے پاس موجود ہیں۔ سخی عباس نے جہاں علی اکبر آرام کر رہے تھے پاؤں کی طرف اپنے بیٹے کو لٹا کے کہا اکبر میں تیرے باپ کا نوکر ہوں، اللہ نے تیرا نوکر مجھے دے دیا۔ احسان کیا ہے، احسان آپ نے نوکر پہ کیا ہے، جس کا ہاتھ بھی ہے وہ 14 کو سلام بھی کر رہا ہے۔ ہاں یقیناً یہ وعدہ ہو گیا ممبر سے کہ جو حاضر و ناظر غازی کو مان کے بیٹھا ہے وہ مسلح پہ بستر پہ میرے حق میں آج کا دن دعا کرتا رہے گا، اللہ نے تیرا نوکر مجھے دے دیا۔ ویسے غازی کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہیں۔ ہاں سب سے بڑے بیٹے کا حملہ مجھے پڑھنا، اتنی دیر میں حسین چلتے چلتے قریب آئے، دیکھا اکبر پاؤں میں عباس کا بیٹا۔ حسین فرماتے عباس مبارک ہو، اللہ نے بیٹا دیا۔ عباس فرماتے مولا ساری مبارکیں آپ کو، آپ ہی کی خیرات ہے۔ حسین فرماتے عباس کوئی نام تجویز کیا ہے؟ اس کی مجھے خیرات مل گئی تو مجھے ایک مسدس اور پڑھنا پڑے گا، ورنہ جو بوجھ بنے میں اس ذاکری کو مانتا ہی نہیں۔ حسین فرماتے عباس کوئی نام تجویز کیا ہے؟ عباس فرماتے جس کے ہاتھ کے بغیر اللہ تقدیریں نہیں لکھتا غازی نام کیا رکھے گا؟ کیا بات ہے، سلامت رہے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ آپ جی۔ میں بالکل اطمینان میں ہوں، میں اب بالکل یقین کی سرحد پہ ہوں کہ میں اس سخی کا حملہ پڑھ سکتا ہوں۔ حسین فرماتے پیر جی آپ کا لاہور آنا جانا ہے، جب کہیں گے اگر یہ تحریر نہ دکھاؤ تو 14 میری زبان چھین لے، تو 14 کا کھا کے حلال نہ کر سکے تو ہاتھ کی لکیریں دیکھنا۔ حسین فرماتے عباس پھر کیوں نہ مشاورت سے نام رکھے؟ عباس قریب آئے، فرماتے عباس جو دکھتا محمد ہے اسے ہم کہتے علی ہے، تیرا بیٹا لگتا علی ہے اسے محمد کہنا پڑے گا۔ احسان ہے، ایک مزاج تھوڑا سا ایک منزل پر رہا، چونکہ جو کہنا چاہتا ہوں جس معیار پہ داد میرے کانوں میں ہے عزاداروں کی اس معیار پہ اور میں جس عشق سے پڑھ رہا ہوں مجھے اس کا لطف ہے۔ نام رکھا محمد، جسے تاریخ نے کہا محمد بن عباس۔ کربلا میں شیخ بیان میں بابا جی یہ عشر محرم میں خطاب کم از کم 70-80 سال کے ضعیف بھی کھڑے ہو گئے کہ زندگی گزر گئی موضوع سنا ہی نہیں۔ جس علی نے شکلیں نہیں ملنے دی عقلیں بھی نہیں ملنے دی۔ اب ممبر سے کسی کا جملہ کہنا، کسی کا شعر اپنے نام سے کہنا کفر سمجھتا۔ 16 میڈل لاہور والی نے دیے ہیں۔ اور پیر جی آج کی مجلس کی روحانیت کی اثرات ہے کہ دل بنایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ صرف کربلا میں علی اکبر 18 سال کے نہیں تھے، عباس کا بڑا بیٹا بھی 18 سال کا پوری ذمہ داری سے۔ تاریخ کہتی اکبر کے پیچھے چلتے چلتے جوان ہو گیا۔ ابھی کربلا کا مجھے سفر کرنا ہے، آپ کی تھکاوٹ مجھے پریشان کر رہی ہے، اور ویسے بھی بات نہ بھی سمجھ آئے نا تو یہاں ہاتھ اٹھا دیا کر، علی روٹی رکھ ہی دیتا ہے جب آ ہی گیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے 10 محرم مجھے خطبہ پڑھنا ہے سخی کا، 10 محرم صبح کا وقت، بابا جی دعا کر لیا، عزتدار قدیمی عزتدار بیٹھے ہیں اور خاموشی توجہ بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ وہ ایسی خاموشی چاہیے نہیں جو قبر میں نقصان کا باعث ہو۔ 10 محرم آپ کے کھلے ہوئے چہرے کی قسم ہے، یہ معراج کا منظر ہے اور معراج ہو رہی ہے بندوں کو۔ 10 محرم صبح کا محمد بن عباس چلتے چلتے عباس کے خیمے میں آئے، قدموں پہ سر رکھا، رکھ کے فرماتے بابا میں نے مرشد حسین کے تیور دیکھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو ابھی میدان میں جانے کی اجازت نہ ملے، لیکن بابا اگر آپ چاہیں تو جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ میں کر دوں۔ نہیں یار، وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا جس کا ہاتھ بھی ہے علم سے رزق بھی لیتا اور سلام نہیں کر سکا، بابا وہ میں کر دوں۔ غازی کا لفظ پیشانی چون کے کہتے محمد بیٹا جتنا میں پابند اتنے تم پابند۔ اب پیر جی یہاں پہ میں نے 7 راتیں شام میں عالیہ کے حرم میں گزاری اور پتہ نہیں کتنے زاویے کھلے۔ اب
अब्बास फरमाते मुर्शिद हुसैन इजाजत दे तो मैदान में चले जाओ। मोहम्मद बिन अब्बास चलते चलते वहां है जहां मसनद पे बैठकर हुसैन कायनात चला रहा था। और मेरा फ्रंट बोल पड़ा तो मैं बिल्कुल मुतमिन हो जाऊंगा। मसनद पे हुसैन कायनात को चला रहे थे। मेहरबानी है अगर आप मेरे सामने आ जाए ना तो दो चार बोलते हुए चेहरे हैं आप जी बाबा। जैसे कदम थामे हुसैन ने झुक के देखा, बाबा जी ये कम से कम 42 किताबें यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी थी इतनी देर में, जितना वक्त और मुझे कितना साल लग गए, और आप तो मिनटों में आप सर हिलाते रहोगे। तो मैं तो फैसला करूंगा ना कि कीमती चीज थी, कदरदानों के हवाले नहीं की। कदम थाम कर मोहम्मद बिन अब्बास बैठा है। हुसैन ने देखा, फरमाया मोहम्मद क्यों आए हो? फरमाते मौला मैदान में जाना चाहता। फरमाया खैरियत? फरमाया मैदान में जाकर बताना है अली बड़ा हो या छोटा हो अली होता है। मेहरबानी मेहरबानी, मैंने हवा में ना कभी कलम चलाया, तारीख का दामन थाम के चलता हूँ, एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूँ। और तुझे अलम से खैरात मिलती है, अब जाकिर समझ या नौकर समझ, बताना चाहता हूँ, बस ये कहना था। बेसाख्ता हुसैन उठे, सर से पांव तक देखा, देख के फरमाते उन्वान की तफसीर है अब्बास का बेटा। मैंने मुकालमा शुरू कर दिया है, मैंने खुतबा पढ़ना है। उन्वान की तफसीर है अब्बास का बेटा, तौहीद की शमशीर है अब्बास का बेटा, तौहीद की शमशीर है अब्बास का। एक मिसरे में सदी का सफर है, समझ गया तो वाह वाही करता रहेगा। उन्वान की तफसीर है अब्बास का बेटा, तौहीद की शमशीर है अब्बास का बेटा। हुसैन कहते ज़हरा की दुआ कैसा असर बांट रही है, अब्बास की तस्वीर है अब्बास का बेटा। ओए होए, अब्बास की क्या बात है, अब्बास की तफसीर है। बाबा जी इन जुमलों में मेरी जिंदगी लगी। मिन्नत भी करूं ना तो इज्जतदारों की करूंगा। आपको 14 ने इज्जतदार किया, लेकिन मुझे नौकर समझ के एक लफ्ज के साथ डबल तवज्जो रखना, क्योंकि जिंदगी की 8 साल इसी मौजू में गुजरे और पता नहीं कितना लुत्फ आ रहा है और आपके चेहरों पर रोशनी है। तारीख कहती है हुसैन से इजाजत मिली, मोहम्मद बिन अब्बास फिर चला नहीं दौड़ा, दौड़ते दौड़ते अब्बास के खेमे में आए। खेमे में आके कहते बाबा मुझे मैदान में जाने की इजाजत मिल गई, बाबा मुझे मैदान में जाने की इजाजत मिल गई। गाजी ने जैसे सुना, तारीख के बिल्कुल यही लफ्ज है कि करबला के मैदान में अब्बास ने मोहम्मद बिन अब्बास को ऐसे तैयार किया जैसे सफीन में अली ने गाजी को तैयार किया था। और ये उठे हुए हाथ रिस्क ले रहे हैं। आप जी है सलामत रहे आप, जैसे अली ने गाजी को तैयार किया। नौकर जनाब नौकर, बिस्मिल्लाह सब के लिए वाह 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 हाय हाय वाह 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 जियो 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 ये टाइम मेरे से नहीं, मैं थोड़ा जा पड़ा अगे मैं अपने टाइम दे दे इस महीने तो था। वाह वाह जियो सलामत बिस्मिल्लाह मेहरबानी थोड़ी क्या बात, मालिक आपका साया मेरे सर पे कायम दायम रखे। अब आगे चले, जिगर का लहू आपके हवाले का। हाँ इतनी मेहनत की है, मुझे खुतबे के कुछ लफ्ज पढ़ने हैं। तारीख कहती अपनी जिरा दी गाजी ने, अपनी तलवार दी,
اب ایک لفظ کہہ کے نا چہرہ دیکھوں گا، دل میں علی ہوا تو 14 کو سلام کرے گا، آواز عرض سے ٹکرائے گی. تاریخ کہتی محمد بن عباس اور عباس کتنے ملتے تھے، دونوں کی زلفیں شانوں پہ گرتی، شانے ایک جیسے چوڑے، باپ بیٹا چلتے تو لگتا تھا دو ابو طالب چل رہے ہیں. کیا بات ہے، آپ ویڈیو ہو رہی ہے، گھر جا کے سوچنا کہ رائے علی عمران نے ایک بھی لفظ سنا ہوا نہیں کہا، مانگا ہوا کہا. تاریخ کہتی اپنی زرت ایک لفظ کے بعد میں چہرے دیکھ کے آپ کا امتحان لینے لگا ہوں. سچ کر محمد بن عباس نے عباس کے ساتھ چکر ایسے لگائے جیسے کوئی حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے. نہیں 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 نہیں، ہاتھ یہی روکنا، جیسے کوئی حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے. محمد بن عباس نے 7 چکر باپ کے لگا کر بابا جی تلوار کو بے نیام کیا، عباس کی جوتی سے مس کیا. نہیں پیچھے رہ گئے بھیا، پیچھے رہ گئے جتنے میں عباس کی جوتی کو مس کیا. تاریخ کہتی ہے دائیں سے حسین نے، بائیں سے عباس نے. نہ میرا گھر چھپا نہ میرا نام چھپا. جو بندے حوالے کی وجہ سے پر منت کرتا ہوں، جتنے حوالے کہو گے دوں گا، لیکن ایسے سن جیسے کوئی حلال زادہ نجف میں علی کو سجدہ کر کے واہ واہ کرتا ہے. مہربانی ہے، اگر فیصلہ میں نے کیا ہے تو آپ بھی مہربانی فرما. گھوڑے پہ بیٹھ کر حسین سے اجازت لی، عباس کو سلام کیا. ایک لمحے کی بات ہے، اگر تاریخ میں نہ آئی ہوتی میں نہ کرتا، وکھرا میرے پاس ہے. تاریخ کہتی جب محمد بن عباس نے کربلا کے میدان کا رخ کیا تو سامنے فوج کی کمان 5 بندوں کے ہاتھ میں تھی. سنان بن انس، اشش بن کنتھی، عمر بن سعد، شمر خولی. یہ 5 لائن آگے تھے، پیچھے لشکر تھا. تاریخ کہتی ناد علی پڑھتے ہوئے محمد بن عباس کے گھوڑے نے میدان میں قدم رکھا. عمر ابن سعد کے قریب سنان بن انس آگے کہتا یہ کون آ رہا ہے؟ اس سے پہلے اتنی دھول نہیں اٹھی، اتنی دھول نہیں اٹھی. تاریخ کہتی ہے وہ دونوں نے کہا پہلے کبھی دیکھا نہیں. ان کے دائیں بائیں، میں تاریخ پڑھنے جا رہا ہوں، ان کے دائیں بائیں 20 بصرہ کے کرائے کے قاتل کھڑے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ آنے والے کی تعریف ہو رہی ہے، وہ 20 کے 20 قاتل آگے آئے. عمر ابن سعد سے کہتے اگر تو کہے تو اس آتے ہوئے کو گھوڑے سے اتار دے. عمر ابن سعد کہتے ٹھہرو، اس کے آنے سے لگ رہا ہے یہ ہاشمیوں کا رشتہ دار ہے. نہیں 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 نہیں، منت کرنے لگا ہوں، یہ ہاشمیوں کا رشتہ دار ہے. تاریخ کہتی ان 20 جوانوں کو غصہ آیا. اس نے کہا تو آنے والے کی تعریف کر رہا ہے، ہم 20 وہ 1. عمر ابن سعد کہتا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، تم بس 20. کاش یہ جملہ چپ رہنے والا کہتا تو میں اسے بتاتا کہ اس موضوع پہ جگر لگا کے واہ واہ کیسے کی جاتی ہے. تم بس 20. تاریخ کے دن جھگڑا شروع ہو گیا. خولی کہتا ہے شیمر عمر ابن سعد کو سمجھا، ہم نے انہیں خط لکھ لکھ کے بلایا ہے، آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں جانے دیتا. تاریخ کہتی 20 گھوڑا سوار جیسے نکلے، محمد بن عباس نے درمیان میں گھوڑے کو کھڑا کیا. ابھی ان کی پلکیں نہ اٹھی، یا 20 کے 20 سر ہوا میں اڑ رہے تھے. نہیں نہیں نہیں، 20 کے 20 سر ہوا میں اڑ رہے تھے، بدن زمین پہ کانپ رہے تھے. اتنے میں آنکھیں پھٹ گئی شمر کی. عمر ابن سعد سے کہتا یہ کون آیا ہے؟ پہلے کبھی دیکھا ہے؟ شمر کا کہنا تھا. محمد بن عباس چلتے 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 شمر کے قریب آئے، گریبان میں ہاتھ ڈالا، اسے اٹھایا، اٹھا کے زمین پہ پھینک کر عباس کے بیٹے نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ڈال کے کہتے اقسم تو لو کنتم لنا آدائی ومسئلہ کنتم لنا افراد یا اشرجیل سکن الفلادی. تم سقیفے کی اندھی گلی کے پسر، میری نبضوں میں عباس کا خون ہے. ہائے ہائے کیا بات ہے، جو ہاتھ
نیچے اللہ کرے شیعہ کا نہ ہو، تم سقیفے کی انتھی گلی کے پسر، میری نبضوں میں عباس کا ایک ایک مصرع شام کی وادی کی خیرات ہے، تو کتنی واہ واہ کر سکتا ہے۔ عباس کا بیٹا کہتا تم سقیفے کی انتھی گلی کے پسر، میری نبضوں میں عباس کا خون ہے، میں محافظ ہوں اکبر کی آذان کا، میرے لہجے میں ہی کن فیکون ہے۔ میں محافظ ہوں اکبر کی، میں محافظ ہوں اکبر کی آذان کا، میرے لہجے میں ہی کن فیکون ہے۔ عباس کا بیٹا کہتا تم نجاست کا دے کے مجاور ہو، بس میرا نافذ فرشتوں پہ قانون ہے، میرا نافذ فرشتوں پہ قانون ہے، میرا نافذ فرشتوں پہ قانون ہے، میرا نافذ فرشتوں میں مصرے میں نے 3 پڑھنے اور تجھے میں نے سلام کرنا ہے، کیونکہ مجھ سے بڑے بھی آ گئے اور یقیناً جو بیٹھے مجھ سے بہتر پڑھنے میں تیرے انتظار میں ہوں۔ ایک لمحہ مجھے دیکھ، تم سقیفے کی انتھی گلی کے پسر، میری نبضوں میں عباس کا خون ہے، میں محافظ ہوں اکبر کی آذان کا، میرے لہجے میں ہی کن فیکون ہے، تم سقیفے کی انتھی گلی کے پسر۔ عباس کا بیٹا کہتا ہے پی کے آب مصفا میری مشق سے آسمانوں پہ عیسیٰ بھی آباد ہے، اور جس کے نوکر بھی سولی پہ مرتے نہیں، یہ محمد ید اللہ کی اولاد ہے۔ آپ جی زندگی باقی ملاقات، شکر گزار ہوں ایک لفظ اس کے لیے جو کچی قبر چھوڑ کے آئی ہے، کوئی ذاکری نہیں، حسرت رہ جاتی ہے محمد کی بیٹی کی کہ کب اس کے فضائل ختم ہو اور کب یہ بتائے میرا پیاسا کیسے مارا گیا۔ میرے بعد جو ہستی تشریف رکھتی ہیں زیغم شاہ جی، انہی کے بنائے ہوئے مصائب کے راستوں پہ بہت ساروں کے چراغ جلے، ان سے دعا لوں 2 لفظ سن لینا، میری حیثیت نہیں جتنا بڑا تیرا استقبال رہا ہے۔ پہلا تماچا لگا ہے حسین کی بیٹی کو ان باپ بیٹے کے بعد، اجر و کمن پچھتائے گی وہ زبان قبر میں جو ہائے بھی نہ کر سکے۔ چھٹی فرماتے ہمارے دکھوں پہ ہائے کر لیا کرو، ہم تمہاری زبانوں کے قرض اتار دے رہے۔ 2 دکھ مجھے پڑ گئے، سوائے غم حسین کی کسی غم میں نہ رو، بحر الغمہ مالی سبت ہے، سیدزادے صحیفہ کربلا، یہ مقتل کی وہ کتابیں ہیں جن کے کرتاس ابھی تک لہو رو رہے ہیں۔ دل دکھ ہے تو مجھے معاف کرنا، سادات تشریف فرما ہے، آپ کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے، نہ لکھا ہوتا نہ پڑھتا، ایک رسی 18 سیدزادیاں، ہائے تو کر ہی سکتا ہے۔ یہ اجڑا ہوا قافلہ، یہ لٹا ہوا قافلہ، بابا جی 12 محرم کو ابن زیاد کے دربار میں چپ کھڑا تھا، کوشش کر علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، مالک یقیناً ان کی قبر ہی جنت کا حصہ ہے۔ ان کی کتاب سے روایت مجھے ایک ہی کہنی ہے، آگے لکھا تھا قبلہ نے جب پڑھا تھا تو شیعوں نے پتھروں کا ماتم کیا تھا، رو پڑا ہے جن کی آنکھوں میں آنسو ہے، مالک ان آنکھوں پر رحم نازل فرمائے، طبیعت ملا تاکہ جو کچی قبر چھوڑ کے آتی ہے تجھے دعا دے کر جائے۔ اجر و کمر اللہ، سوائے غم حسین کی کسی غم میں نہ رو۔ بچی ہوئی رسی میں حسین کی 4 سال کی بیٹی، روم کا سفیر کافی دیر یہ منظر دیکھتا رہا، پیر جی تڑپ کے اٹھا، بلند آواز سے کہتا ہے اور ابن زیاد خدا تجھ پہ لعنت کرے، یہ تم مسلمانوں میں جرم کیسا ہے؟ یہ شریف زادیاں چپ کر کے کھڑی ہیں، ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے لہو جاری ہے، جس کے رخساروں پہ تماچے کا نشان ہے، میں نے دیکھا یہ بچی 9 دفعہ بے ہوش ہوئی ہے، اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے اسے زمین پہ گرنے نہیں دیتی۔ اجر و کمن اللہ، اس نے اپنے سپاہی کو بلایا، کہتا یہ بچی کون ہے جس نے میرے دربار کی رنگت ہی بدل دی؟ کہتا یہی حسین کے سینے کا تعویذ ہے۔
करीब इतना आ गया हूँ, रो पड़े हो जिनकी छोटी औलाद है। बहूरुल हुम्मा में हुसैन फरमाते हैं, किसी वजह से अगर तुझे मेरी बेटी के दुखों पे रोना नहीं आता, तू अपनी बेटी को सोच कर रो लेना, मैं तेरी जन्नत का वारिस हूँ। और सीओ जो हुसैन को पुरसा देने के लिए आए हो, जितने मातमी हो, इसने कहा इस बच्ची को मेरे तख्त के सामने लाओ। अब मुझे जाकर समझना, नौकर समझ लेना अपना। बस इसने हुक्म दिया, बंदे हाथों से बीबी ने सज्जाद को देखा, सज्जाद की आंखों से लहू जारी हुआ। हुसैन की बेटी इसके तख्त की तरफ चलने लगी, जैसे तख्त के करीब आई, इसने एक दस्त से रुमाल हटाया, बीबी को बाप का कटा सर नजर आया। तड़प के कहती बाबा कहाँ चला गया है, मैं जिससे पूछती हूँ तमाचे मारता है। अल्लाह जाने यहाँ पे आसमान गिरा क्यों ना, ये जमीन फटी क्यों ना। इसके हाथ में छड़ी थी, जो लफ्ज कहना चाहता था बिल्कुल उन्हीं पे आ गया हूँ। बीबी ने बाप के सर को हाथ लगाना चाहा, इसके हाथ में छड़ी थी। अल्लाह जाने इसने कैसे रोका, बीबी के रुखसारों से खून जारी हुआ। रोक के कहता है बच्ची, मैं तुझे तेरे बाप के सर को हाथ नहीं लगाने दूंगा, पहले ये बता तेरे खानदान ने एक दावा किया है कि हम मौजज़ा है। हुसैन की बेटी कहती कोई शक नहीं, ये मौजज़े हमें अल्लाह ने अता किए हैं। बेगैरत कहता मैं नहीं मानता, तेरा खानदान मौजज़ा। अब जो मातम करना इबादत समझते हो ना, तैयारी कर, दो जुमले मुझे कह दे है। बेगैरत कहता मैं नहीं मानता, तेरा खानदान मौजूदा है। हुसैन की बेटी कहती तू कैसे मानेगा, मेरा खानदान मौजूदा है। लईन कहता तेरे बाप का कटा सर अगर तेरी झोली में खोद आए, मैं फिर मानू तेरा खानदान मौजूदा है। और सीओ इसके लफ्ज कहने थे, या जलाल आ गया हैदर कर्रार की पोती को, बाप का कटा सर छोड़ो, 4 कदम पीछे हट के और जला हुआ कुर्ता फैला के कहती बाबा, ओ बाबा तुझे फूफी ज़ैनब की कैद का जो मातम कर सकता है, ओ बाबा तुझे फूफी ज़ैनब की कैद का वास्ता है, ओ बाबा तुझे मेरे तमाचों का वास्ता है, ओ बाबा मेरी झोली को खाली न रहने देना। हुसैन के सर ने परवाज की, बीबी रो के कहती बाबा आंखें खोल के बता, ओ बाबा तूने कभी 4 साल की ज़ईफा को देखा है? ओ बाबा मेरे सर के बाल सफेद हो गए, ओ बाबा मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आता, ओ बाबा तेरा कातिल मुझे घोड़ों के साथ दौड़ाता रहा। बीबी के खुतबे के लफ्ज है, अल्लाह जाने ये कैसे बर्दाश्त करोगे। बीबी रो के कहती बाबा, बाबा तेरे कातिल ने मुझे बड़ा मारा है, ओ बाबा मेरे सर का लहू नहीं रुकता। रो के कहती बाबा मैं ज़ईफ हो गई, ओ बाबा मैं जहां बैठ जाती हूँ, ओ बाबा फिर मुझसे उठा नहीं जाता।